افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں. بالکل. سنتاس معاہدے کے تحت پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستان کا حق ہے. بھارت دن رات پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. بھارت نے مزید کوئی حرکت کی تو اسے دوبارہ سبق سکھائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب. کہا پانی پر چاروں صوبوں کو بلا کر فیصلہ کرنا ہے. این ایف سی میں کے پی کے حصے میں متعلق کمیٹی تشکیل دی جائے گی. دہشت گردی کے خاتمے تک این ایف سی فنڈ جاری رہے گا. دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا, بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. پاکستان کے عوام نے مسلح افواج کے لیے تہجد کے وقت دعائیں مانگی. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو زندگی بھر کا سبق سکھایا. جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر, گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شریک. عالمی برادری آبی تنازع کے حل میں کردار ادا کرے. بھارت جنگ ہار گیا اس لیے اپنے عوام سے حقیقت چھپا رہا ہے. کون سا میڈیا اپنے عوام کو گمراہ کر رہا ہے؟ کون سی حکومت تنازع کے دوران اور بعد میں اپنے عوام سے جھوٹ بول رہی تھی؟ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے. بھارتی حکومت کو یہ تسلیم کرنے میں 1 ماہ لگا کہ ان کے طیارے گرائے گئے. پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا نیو یارک میں چینی میڈیا کو انٹرویو. بلاول نے کہا جنگ کسی کے مفاد میں نہیں. پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن بھارت نہیں. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. سب سے اہم اور ممکنہ کامیابی ڈائیلاگ شروع کرنے پر ہوگی. پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں. یو این سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے ملاقات میں بھارتی پروپیگنڈا کے خلاف پاکستانی موقف اجاگر کیا. پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب سے بھی ملاقات. امریکی صدر نے فون پر کہا نریندر سرنڈر تو مودی نے جی حضور کہہ کر ان کے کہنے پر عمل کیا. کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم پر طنز. کہا ٹرمپ کے ایک اشارے پر مودی نے سرنڈر کر دیا. میدان جنگ کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر پچھاڑنے کا مشن. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات. بھارتی پروپیگنڈے اور پاکستانی اقدامات سے آگاہ کیا. سنتاس معاہدے پر بھارتی عزائم سے پیدا سنگین خطرات سے آگاہی دی. معاون خصوصی نے وزیر اعظم کا صدر پیوٹن کے نام خط بھی حوالے کیا. توانائی, تجارت اور روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو. روسی وزیر خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. پاکستان میں نئی اسٹیل ملز اور اہم علاقائی رابطوں کے اقدامات کو سراہا. سرگئی لاروف نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے کی حمایت کرتے ہیں. مظفر آباد میں ایک انٹرنیشنل گینگ جس کا سرگنا ایک جرمن باشندہ ہے, ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا. اس کلب میں بچے 6 سے 10 سال کے مختلف قسم کی گیمز سکھانے کے لیے ایک فیسلٹی بنائی گئی. بلیک میل کر کے ایکسپلائٹ کیا گیا. سائبر کرائم ونگ نے مظفر آباد سے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والا نیٹ ورک پکڑ لیا. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں جرمن باشندے کے گینگ نے بچوں کی ویڈیوز بنائی. ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا. 2 ملزمان گرفتار کر لیے, 10 بچے بازیاب ہوئے. کلب میں بچوں سے گھناؤنا فیل کیا جاتا تھا. غریب بچوں کو پیسے دے کر اور بلیک میل کر کے ویڈیوز بنائی جاتی تھی. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار. ملزم نے اسلام آباد میں ثنا کو گھر میں گھس کر گولی ماری. آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں ملزم عمر دوستی کے لیے ثنا یوسف سے بار بار رابطے کی کوشش کر رہا تھا. ثنا نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت ثنا کو قتل کر دیا. گزشتہ روز ملزم ملنے کے لیے 7 گھنٹے ثنا کے گھر کے باہر رہا. چترال کی 17 سالہ ثنا والدین کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھی. ثنا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. کل اس کی سالگرہ بھی تھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 20 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کرنے پر اسلام آباد پولیس کو شاباش.
کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 80 پھر گرفتار۔ سندھ حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی آئی جی جیل حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو معطل کر دیا گیا۔ ارشد شاہ کہتے ہیں قیدیوں کے فرار کے وقت فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ زلزلے کی وجہ سے قیدی خوفزدہ تھے، میں جیل پہنچا تو مجھ پر بھی حملہ کیا۔ فرار ہونے والے بیشتر قیدی منشیات کے عادی تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں فرار قیدی 24 گھنٹے میں سرنڈر کر دیں، سخت کارروائی نہیں ہوگی۔ جو سرنڈر نہیں کرے گا اس کو جیل توڑنے پر 7 سال کی سزا ہوگی۔ جیل سے قیدیوں کے فرار پر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ملیر جیل سے کوئی بڑا دہشت گرد یا غیر ملکی نہیں بھاگا، چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی فرار ہوئے۔ مفرور قیدی سرنڈر کریں ورنہ ان پر بڑے کیس بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنبیہ، کہا زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر داخلہ سندھ نے فرار قیدیوں کو جلد از جلد گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی، کہا انٹیلیجنس اور ریکی پر خصوصی توجہ دی جائے، مضافاتی علاقوں اور ہوٹلز کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون و آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک تھے۔ کراچی ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کرنے والے سلمان فاروقی کو وکیل نے تھپڑ جڑ دیا۔ سلمان فاروقی کو تھپڑ عدالت میں پیشی کے موقع پر پڑا۔ وکلاء کی دھکم پہ پولیس نگرانی میں ملزم عدالت سے منتقل۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سلمان فاروقی اور ساتھی ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے شہری سدھیر کا کہنا ہے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گر گیا تھا، گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ کسی علاقے میں کنڈا ہٹانا شروع کریں تو آخری کونے پر پہنچنے سے پہلے دوبارہ کنڈا لگ جاتا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک مونی سلوی کا کہنا ہے کنڈے اور نادہندگان کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ الیکٹرک فرنس آئل یا RLNG سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ اگر RLNG کی بجائے قدرتی گیس ملے تو بجلی سستی ہوگی۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہر طرف سے دروازے بند ہیں سوائے اس کے کہ ہم تحریک چلائے، اسلام آباد میں کال دینے کے بجائے باقی پورے ملک میں ہوگا۔ خان صاحب خود اس مرتبہ تحریک لیڈ کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے موقع پر بانی PTI سے ملاقات ہوئی۔ بانی کے مطابق ہمارے پاس احتجاجی تحریک چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی احتجاجی تحریک کو خود لیڈ کریں گے، انہوں نے تحریک کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا۔ اسلام آباد کی کال دینے کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی بطور پیٹرن ان چیف تحریک لیڈ کریں گے۔ بانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں، 9 مئی پر معافی مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے پاکستان کی معاشی ڈپلومیسی کو ایشیائی ترقیاتی بینک کی حمایت حاصل ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے پاکستان نے میکرو اکانومی کو بہتر بنانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ پروگرام پائیدار ترقی کو فروغ دے گا۔ اقدامات کا مقصد پاکستان کے مالیاتی خسارے اور عوامی قرضوں کو کم کرنا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات تسلیم کر لی۔ IMF دفاعی بجٹ میں ضروری اضافے پر رضامند۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان دفاعی ضروریات مؤخر نہیں کر سکتا، IMF نے حکومتی موقف تسلیم کر لیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی پیش رفت۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے اپنے وسائل پر انحصار کیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پہلے جھڑپیں صرف متنازع علاقوں تک محدود رہتی تھیں، کبھی بین الاقوامی سرحد تک نہیں پہنچی تھی۔ اس بار معاملہ الٹا تھا،
مستقبل میں کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا، پورے بھارت اور پورے پاکستان کو متاثر کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فیتنال ہندوستان کے خلاف آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد مچ، 2 دہشت گرد قلات کے علاقے میں مارے گئے۔ ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، دہشت گردوں کے خاتمے اور ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے ملک سے دہشت گردی کے افریت کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم فیتنال ہندوستان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ بھارت پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے۔ فیتنال ہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو، کہا دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والے دہشت گردی کے سہولت کار ہیں۔ بھارت کی اسٹریٹجک غلط فہمیاں خاک میں مل چکی۔ کشمیر پاکستان کا ہے، رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ فوج پولیو سے لے کر دہشت گردوں تک ہر محاذ پر عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیامر بھاشا ڈیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آبی وسائل کے امور سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا سیلاب کی روک تھام اور زراعت کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ سستی بجلی اور کاشتکاری کے لیے پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں مالک مکان کے مبینہ تشدد سے کم سن ملازمہ جاں بحق۔ پولیس نے ملزم ذیشان اور اس کی بیوی کو حراست میں لے لیا۔ 14 سال کی عالیہ روشن والا کی رہائشی تھی۔ والد کا بتانا ہے عالیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انصاف دیا جائے۔ اللہ میں حاضر ہوں۔ مناسک حج کا آغاز کل ہوگا۔ عازمین آج بعد نماز مغرب منا کا رخ کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ غزہ کے شہداء اور اسیران کے 500 ورثہ مکہ پہنچ گئے۔ سعودی وزارت مذہبی امور اور دعوت و ارشاد کے حکام نے استقبال کیا۔ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بہت بھاری بھرکم اور بہت خوبصورت جانور ہے، ایک دم لڑنے کو آ رہا ہے۔ ابھی اس کے مالکان نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ ان کے حالات بھی چلے تھے تو اس پہ ان کا نام رکھا ہے معراج طیارہ۔ 10 لاکھ روپے اس کے لگائیں، موٹا تگڑا ماشاءاللہ جاندار ہے، بہت پیاری چیز ہے، اس کے حساب سے اس کے پیسے بھی۔ عید قرباں کی تیاری، مویشی منڈیوں میں بیلوں، بکروں اور اونٹوں کی خریداری۔ سکھر کی مویشی منڈی میں JF-17، F-16 اور معراج نامی بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ جڑاوالا میں دبنگ، سلطان اور شیرو نامی بیلوں نے دھوم مچا دی۔ چشتیہ میں شیر پنجاب نامی بیل خریدار کا منتظر۔ پاک وطن کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کی گہما گہمی بڑھ گئی۔ کراچی میں بقرعید کے لوازمات کی خریداری بھی تیز ہو گئی۔ چھری، چاقو، بغدے، چٹائیاں، مردیاں اور انگیٹھیوں کی خریداری شروع۔ شہری پرانے چھری، چاقو اور بغدوں کو دھار بھی لگوانے لے گئے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سامان مہنگا ہو گیا، زیادہ تر شہری پرانے اوزار ہی تیز کرا رہے ہیں۔ سرائے عالمگیر اور گردنواہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے جمعرات تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ عید کے دوران میدانی علاقوں کا موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ 7 سے 9 جون تک دیر، سوات، چترال، کوہستان اور مانسہرہ میں بادل برسنے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور برقرار۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ، شدت 37 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ کراچی میں 48 گھنٹوں کے دوران 19 بار زلزلہ۔ ریکٹر اسکیل پر سب سے زیادہ شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی۔
چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے لانڈھی فالٹ لائن فعال ہونے پر انرجی جمع ہو رہی ہے. توانائی کے اخراج کے باعث کل تک زلزلے محسوس کیے جا سکتے ہیں. زلزلے کی شدت بتدریج کم ہوتی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ہیلپ لائن سینٹر کا افتتاح کر دیا. کہا جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے NCCIA کا قیام عمل میں لایا گیا. شہری اب سائبر کرائم سے متعلق شکایات 1799 پر درج کرا سکتے ہیں. پنجاب حکومت کا بجلی بلوں میں کمی کے لیے پاور ٹیرف کم کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قائد اعظم تھرمل پاور اور پنجاب تھرمل پاور کے ٹیرف میں کمی کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ نے پنجاب کی پہلی ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں امدادی مراکز پر حملوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ. عالمی ادارہ خوراک نے امداد کی تقسیم کے لیے غزہ تک رسائی مانگ کی. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. امداد کے لیے جمع ہونے والوں پر گولیاں برسا دی گئیں. 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. انسانی امداد لے جانے والا فریڈم فلوٹیلا کا جہاز غزہ کی جانب گامزن. گریٹا تھمبرگ نے تصاویر شیئر کر دی. اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان میتھیو ملر بھی غزہ میں مظالم پر بول پڑے. کہا وزارت خارجہ کی ترجمانی کے دوران امریکی حکومت کی رائے بیان کرنا ہوتی تھی. امریکی حکومت اب بھی نہیں مانتی کہ اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کر رہی ہے. ایک سوال پر میتھیو ملر نے غزہ میں نسل کشی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن اعتراف کیا اسرائیل نے یقینی طور پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. میکسیکو میں منشیات بحالی مرکز میں آگ لگ گئی. 12 افراد زندہ جل گئے، 3 بری طرح جھلس گئے. حکام نے بتایا آتش زدگی کے بعد دیگر متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوششیں جاری ہیں. گرین جرسی دوبارہ پہننا کسی خواب سے کم نہیں. فاسٹ بالر حسن علی کہتے ہیں انجری کے بعد کم بیک آسان نہیں تھا. PSL میں پرفارمنس کا صلہ ملا. انسان کی فطرت ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا. اہلیہ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ سپورٹ کیا. روٹی گینگ کو دوبارہ جوائن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ICC نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا. ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلا جائے گا. ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان ٹیم کے تمام میچ بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے. سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 2 وینیو رکھے گئے ہیں. ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. لاسٹ ٹائم میں انڈینز کو نیپال میں آلموسٹ 2 دفعہ ہرا چکا ہوں. انڈیفیٹڈ ہوں اگینسٹ انڈیا. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعہ اسکور 3-0 کر کے ہوں. پاکستانی ریسلر بلال آفریدی بھارتی سورما کو 4 شانے چت کرنے کے لیے بےتاب. بھارتی ریسلر سوریا سے آمنا سامنا 7 جون کو کھٹمنڈو میں ہوگا. پاکستانی ریسلر کہتے ہیں عید کے دن قوم کو اچھی خبر سننے کو ملے گی. اور چین کے شہر ووہان میں ورلڈ روبوٹک کارنیول کا آغاز ہو گیا. روزمرہ زندگی میں ہاتھ بٹانے والے روبوٹس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے 100 سے زیادہ جدید روبوٹس کی نمائش جاری ہے. روبوٹک کتے، فلمی کہانیوں کے ٹرانسفارمر اور موسیقار روبوٹ شائقین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے.